جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں؟ میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنی مرضی سجدے کر لیں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنا مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنے ہم ایک غم کے سجدے سے جڑتے ہیں۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں تب تک سنبھلتا ہی نہیں۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اللہ کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے۔ اور اگر اس کا رابطہ بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو غم کے صدقے میں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم جو ہے وہ خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور تم مجھے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ یہ سب پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم اس بات کو سمجھتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے ان کو سمندر کے 2 حصے میں کیوں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تھا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں میں کیوں پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان زمزم کیوں دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا؟ ان سب کا ایک ہی چیز پر یقین تھا، ان سب کا ایک ہی چیز جو تھی وہ مشابہ تھی۔ ان سب کو یقین تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، صرف اس کے لیے جس نے کسی کی ہمت نہیں ہاری، اس لیے سب نے اللہ پر یقین رکھا۔ سب کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور بنائے گا۔ وہ سب اسی یقین رکھ کر آگے چلتے گئے، اور دیکھو اللہ نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ اگر راستہ نہ ہو پھر بھی کہو کہ اللہ راستہ بنا دے گا۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو یقیناً تم اس کو اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں جہاں سے نکلیں گی وہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو رزق ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔